یا عشاء کی 2 رکعت پڑھے, تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تھے, اب شک ہونے لگا کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے. تیسری میں کھڑے تھے, یہ شک ہونے لگا یہ چوتھی ہوگی کہ تیسری ہوگی. ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ. نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے, اب وضو کا ہے, دونوں کا حکم کیا ہے اس سے میں آپ کو اپنی زندگی کے متعلق بتاؤں گا. پہلا والا جو مسئلہ ہے پیشاب کے قطرے کا, پہلی مرتبہ ایسا کبھی ہوا ہے تو جاؤ دھل لو. ایک بار ایسا ہوا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپکا ہے یا لگ رہا ہے, جاؤ دھل کے آ جاؤ. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وضو کرنے بیٹھا ہوں, ایسا لگا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا, جاؤ دھل کے آؤ اور اتنا حصہ جہاں کپڑے میں لگا اس کو بھی دھل لو. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے, دھل لو. اب اس کے بعد شریعت کہتی ہے اب نہیں جانا اس کے بعد. اب وضو کے لیے اگر بیٹھو گے, تمہیں لگ رہا ہے کہ پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں, ٹپکنے دو. تم پانی لے لو ایک چلو میں اور اس جگہ پر چھڑک دو پانی. پانی وہاں پر اس کپڑے کے اوپر چھڑک دو. کیوں؟ اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ بعد میں اگر تمہیں وسوسہ بھی آنے لگے تو یوں سمجھ لو یہ پیشاب کا قطرہ نہیں بلکہ میرا چھڑکا ہوا پانی ہے, میرا چھڑکا ہوا پانی. اچھا ایسا کیوں کرایا گیا؟ شک تو ہو رہا ہے. سنیں فقہاء کرام نے فرمایا اے بندے تجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے. کس کی کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ جو وسوسے آ رہے ہیں تجھے یہ شیطان کے ہیں. اگر تو بار بار اٹھ کر کے دھونے کے لیے چلا جائے گا تو بات یہ ہوگی کہ تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے. یہاں شریعت نے یہاں تک کہا کہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی اگر کثرت سے تو کرنے لگ گیا. جب شیطان وسوسہ ڈالا اٹھ گئے, جب شیطان شک ڈالا پھر اٹھ گئے. بار بار اگر خیال آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں. پانی چھڑک لو اور کہو میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا, میرے مولا کی عبادت کروں گا. دوسرا مسئلہ نماز کا کہ جس میں اگر 3 میں 4 میں شک ہو, ایک بار ہو گیا تو چلو دوہرا لو, 2 بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے, جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکعتیں پڑھ لو. اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسے ہی کمپلیٹ کرو, اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے. اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یا ہوگا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے. حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2 مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزو, پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے, تمہیں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیورٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا دیتا ہے, فضول چیز میں لگا دیتا ہے. اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں, اپنی جائیداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی, اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن رہنے والا تھا, کتنی عمارتیں بنا رہا ہے, کتنی چھتیں قائم کرے گا. اے بندے تیری زندگی لمبی سے لمبی جاتی تو 70-80 سال کی, تو بنا ہی رہا ہے 30-40 سال کی عمر میں, بچے ہیں تیرے پاس 25-30 سال. ان 25-30 سالوں کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی جھونک دی, صحت و طبیعت سب برباد کر ڈالی. لیکن جہاں 100 سال سونا ہے کہ 200 سال کہ 500 سال کہ 1000 سال, ہمیں معلوم نہیں قبرستان میں کتنا سونا ہے, وہاں کے لیے بندہ ایک رات کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں, ایک تسبیح گھمانے کو بھی تیار نہیں, وہاں کی عمارت تیار کرنے کو بندہ تیار نہیں. یہ شیطان ڈائیورٹ کر چکا ہے تمہیں. تمہاری اصلی منزل تو وہ تھی, تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں, تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں. عزیزان گرامی, اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. 100 برس کے پلان ہے پل کی خبر نہیں. تو شیطان اس طرح سے جو ہر زندگی میں ڈائیورٹ کرتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کل ہے دنیا میں, نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی مل جائے پوری زندگی ہے. دیکھو اسی پر تو شعر و شاعری کرتا ہے, اسی پر تو پوری محبت کے نغمے گاتا ہے, اسے معلوم نہیں کتنے دن کیا یہ عائش ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال گاڑی کار بنگلہ ہو جائے یہی سب کچھ ہے. تقریباً انہی میں ہم سب دوڑ رہے ہیں, انہی میں ہم دوڑ رہے ہیں. ایک بادشاہ نے
اعلان کیا کہ آج میری عنایتوں کا دریا جوش میں ہے، میں خوب عطا کروں گا. لوگوں کو بلایا. ایک کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے لیے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لے، لکڑی لے لے، اور وہ زمین پر دائرہ کھینچتا جائے صبح فجر کے بعد. اب وہ دائرہ کھینچتا کھینچتا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھینچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا. دن بھر میں آپ کتنے ایکڑ کھینچ لیں گے؟ اگر فری میں مل رہا ہے تو کون چھوڑے گا؟ دائرہ کھینچنے کے لیے کہا کہ جو لکیر سے سرکل بنا لے، جتنا بنا لے گا، لیکن ٹائم ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک. اس میں سے ایک وزیر یا ایک سپاہی آگے آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی. بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے دے. اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک بالشت زمین بھی نہیں دی جائے گی، یعنی 1 فٹ زمین بھی نہیں دی جائے گی. ہاں، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہاں پر دائرہ مکمل کر. اب وہ نکلا چھڑی لے کر کے، لکیر کھینچتے کھینچتے. اسے بہت بڑی زمین چاہیے تھی، اتنی بڑی کہ اس سلطنت میں کسی کی نہ ہو. جب فری میں مل رہی ہے، کھینچتا کھینچتا وہ کافی دور تک چلا گیا. دوپہر ہو گئی، تھک گیا، کچھ دوڑا کچھ چلا. اب جب دوپہر ہو کر سورج ڈھلنے لگا تو اس نے سوچا واپس ہو جاتے، چونکہ جہاں سے میں دائرہ کھینچا ہوں وہاں تک لا کر کے لکیر کو ملانا ہے، اتنی زمین میرے نام پہ. اب واپس ہوا. اب یہ کتنے کلومیٹر کی زمین گھیرا تھا واللہ عالم. دوڑا تھا اس نے صبح سے لے کر دوپہر، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، دوڑ رہا تھا. دوڑتے دوڑتے سورج پیلا ہو گیا، عصر کا وقت آ گیا. اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل اور سپاہی سب قریب نظر آ رہے ہیں. دل میں ٹھنڈک ہو گئی، میں پہنچ جاؤں گا. سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے میرے بگننگ پوائنٹ جو ہے، جہاں سے سٹارٹ ہوا تو وہاں تک پہنچنا ہے مجھے. لیکن تھک گیا تھا، اعضا جواب دے رہے تھے، نڈھال ہو گیا. شاید ½ کلومیٹر یا 1 کلومیٹر باقی رہ گیا ہوگا، چلنے کی سکت نہیں رہی. لیکن باہر سے وہاں سے لوگ آوازیں دے رہے تھے، بہت لمبی زمین تو نے گھیرا ہے، اتنی بڑی زمین کسی کو نہیں ملی سلطنت میں، آ جا دوڑتے ہوئے. کچھ لوگوں نے ہمت دکھائی، حوصلہ دلایا، دوڑا اور تیزی سے دوڑا. پھر دوڑا، سورج ڈوبنے کے بالکل پاس میں آ گیا. سورج غروب ہونے کے لیے بس آدھا سورج اندر جا چکا تھا، اور اس کا پوائنٹ جہاں سے شروع کیا تھا وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا، وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا. دوڑا اور دوڑا، یہاں تک کہ اپنے اس پوائنٹ کے بالکل پاس میں پہنچا. لیکن سورج ڈوبا. کتنا باقی تھا؟ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ گیا. اس طرح کہ پیر اس کے ایک طرف، ہاتھ اس کے اس طرف، سو کر کے اس نے اپنی لکڑی آگے کی، پوائنٹ پر پہنچ گیا. اس کے بعد سورج ڈوب گیا. اب اس کی ہو گئی زمین، جتنا صبح سے لے کر دوڑا تھا اس کی ہو گئی زمین. لیکن جب قریب میں آئے، اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. دن بھر ایسا دوڑا تھا کہ روح نکل گئی، اسی طرح پڑا تھا. اس کے پیر اور اس کے ہاتھ، اس کا ہاتھ کی موجود لکڑی اس پوائنٹ تک پہنچی ہوئی تھی، اور وہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا، روح نکل چکی تھی. بادشاہ آیا، وزیروں کو کہا اٹھاؤ، اس کی قبر یہیں بنائی جائے گی جہاں یہ انتقال کیا ہے. اس کی قبر وہیں کھودی گئی. کتنے فٹ کا رہا ہوگا؟ 6 فٹ کا رہا ہوگا، جتنا بھی رہا ہوگا. قبر اس کی بنائی. بادشاہ نے ایک بہت تاریخی جملہ اس کی قبر پر لکھا، کہا کہ اس کو ضرورت صرف 6 فٹ کی تھی، دوڑا پورے دن بھر، اس کو اتنی ضرورت تھی اور دوڑ